السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے روبرو نور الایضا کا 10واں سبق لے کر حاضر ہوں۔ سبق کے آغاز سے پہلے آپ سے پرخلوص التجا ہے کہ ہمارے مصباح الحکمت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پش کر دیں تاکہ ہماری نئی سے نئی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی احکام الوضوء۔ یہ فصل وضو کے احکامات کے بیان میں ہے۔ اس فصل کے اندر وضو کے ارکان کو بیان کیا ہے۔ وضو کے 4 ارکان ہیں اور یہی ارکان اس کے یعنی وضو کے فرائض کہلاتے ہیں، وضو کے فرض ہیں۔ انہی ارکان کو وضو کے فرائض کہا جاتا ہے۔ وضو کا سب سے پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا۔ اس کی لمبائی میں حد ہے پیشانی کی سطح کی ابتدا سے تھوڑی کے نیچے تک۔ پیشانی کی سطح کی ابتدا یعنی پیشانی کے جو بال اگنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک کا جو حصہ ہے وہ لمبائی میں چہرے کی حد ہے۔ تو لمبائی میں پیشانی کی سطح کی ابتدا سے تھوڑی کے نیچے تک اور چوڑائی میں دونوں کانوں کی لو کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یہ پہلا فرض ہے، یعنی پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، اور چہرے کی لمبائی اور چوڑائی کی عرض بتا دی، اس کا رقبہ بتا دیا۔ تو پہلا چہرے کا دھونا پہلا فرض۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ۔ دوسرا فرض غسل کا وضو کا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض دونوں پیروں کو گٹوں سمیت دھونا۔ چوتھا فرض اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ارکان الوضوء اربعۃ۔ وضو کے 4 رکن ہیں۔ وہی فرائضہ، اور یہی وضو کے فرض ہیں۔ الاول پہلا رکن غسل الوجہ، چہرے کا دھونا۔ وحدہ طولا، اس کی لمبائی میں حد یہ ہے من مبدئ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، پیشانی کی سطح کی ابتدا سے تھوڑی کے نیچے تک۔ وحدہ عرضا ما بین شمحتی الاذنین، شمحتین تھا، اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون گر گیا، چونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ مضاف ہے بینا کا، مضاف الیہ ہے بینا کا، اور مضاف ہے اذنین کا، لہذا حالت اضافت میں تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے، اور یہ اس تثنیہ کے اعراب کی نصبی حالت ہے۔ تثنیہ کا اعراب حالت نصب میں یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ تو چوڑائی میں چہرے کی حد ہے دونوں کانوں کی دونوں لو کے درمیان کا حصہ۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ۔ دوسرا فرض وضو کا دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، اور تیسرا فرض اپنے دونوں پیروں کا اپنے گٹوں سمیت دونوں پیروں کے گٹوں کے ساتھ دھونا ہے۔ والرابع مسح ربع راسہ، اور چوتھا فرض اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ 4 فرض وضو کے اندر ہیں۔ وضو کے اندر یہی 4 فرض ہیں، ان کے علاوہ 5واں کوئی فرض نہیں۔
وضو کا سبب اور وضو کا حکم کیا کیا ہے؟ وضو کا سبب پہلے دیکھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے وضو کے سبب کو بیان کیا ہے۔ وَسَبَبُهُ اسْتِبَاحَتُهُ استباحت ما لا یحل الا به۔ وضو کا سبب ہے اس چیز کا حلال ہونا جو چیز وضو کے بغیر حلال نہیں ہوتی ہے، یعنی نماز کا حلال ہونا، قرآن کی تلاوت، قرآن کے ساتھ کرنا، یہ بغیر وضو کے حلال نہیں ہے۔ تو وضو سبب ہے اس چیز کے حلال کرنے کا جو چیز وضو کے بغیر حلال نہیں ہوتی۔ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ، یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، کس کا؟ وضو کا۔ وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ، اور وضو کا اخروی حکم یہ ہے الثواب فی الآخرہ، آخرت میں ثواب کا حصول۔ وضو کے واجب ہونے کی شرط و شروط وجوب الوضوء، وضو کے واجب ہونے کی شرط و شرط وجوب ہی، وضو کے واجب ہونے کی شرط کیا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں العقل، عقل مند ہونا، عاقل ہونا، والبلوغ، بالغ ہونا۔ تو وضو واجب ہوگا اس پر جو عاقل ہے، یعنی جو عقل رکھتا ہے، یعنی جو عاقل ہے، سمجھدار ہے، بے عقل نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم نہیں ہے۔ وقدرۃ علی استعمال الکافی، اور کفایت کرنے والے، یعنی وضو کو صحیح طریقے سے کفالت کرنے والے پانی پر کے استعمال پر قدرت ہونا، یہ بھی وضو کی وجوب کی شرط میں سے ہے۔ لہذا وضو کے واجب ہونے کی شرطیں جو بتائی ہیں، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، اور مائع کافی کے استعمال پر قدرت ہونا، اور حدث کا پایا جانا، یعنی بے وضو ہونا۔ بے وضو پر ہی وضو واجب ہوتا ہے، اور حیض اور نفاس اور وقت، حیض اور نفاس کا نہ ہونا، اور وقت تنگ نہ ہونا، یہ سب کے سب وضو کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں۔ وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں یہاں سے بتائی جا رہی ہیں۔ وَالشَّرْطُ صِحَّتِهِ ثَلَاثَةٌ، اور وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ عموم البشرتی بالماء الطہوری، یعنی عام جلد کا، عام کھال کا، اعضائے وضو کی عام کھال کا پاک پانی سے دھونا۔ وَإِنْقِطَاعُ مَا يُنَافِيهِ مِنْ حَیضٍ وَنِفَاسٍ، اور اس چیز کا دور کرنا جو وضو کے منافی ہے، یعنی اس چیز کا دور ہونا جو وضو کے منافی ہے، یعنی جس کے ہوتے ہوئے وضو نہیں ہو سکتا، جیسے حیض، نفاس، حائضہ عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، یعنی جس کو حیض آ رہا ہے تو حیض کی حالت میں نماز ہی معاف ہو جاتی ہے، ایسی نفاس کی حالت میں نماز ہی معاف ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت جس کو حیض آ رہا ہے یا نفاس آ رہا ہے، یعنی نفاس وہ خون کہلاتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، اس کی اقل مدت کی کوئی حد نہیں ہے، اکثر مدت کی 40 دن حد ہے۔ تو حیض اور نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے وضو کے لیے، کہہ رہے ہیں، اور اس چیز کا دور ہونا جو وضو کو روکنے والی ہے، یعنی حیض اور نفاس، اور حدث یعنی بے وضو ہونا۔ حدث پائی جا رہی، یعنی پاخانہ یا پیشاب کر لیا یا ہوا خارج کر دی، ایسی صورت میں
وضو نہیں رہتا ہے۔ والزوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد كالشمع والشحم، اور اس چیز کا دور کرنا ہے جو پانی کو پہنچنے سے جسم تک پانی پہنچنے سے روکتی ہے۔ ایسی کوئی چیز اعضائے وضو پر لگی ہوئی ہے جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہے، جیسے چربی، شمع جیسے موم و شامن اور چربی۔ تو جب تک موم یا چربی لگے رہیں گے بدن پر تو پانی ان کے نیچے نہیں پہنچے گا، اس لیے ان کا دہن پہلے دور کرنا ضروری ہے۔